ایک رات حضرت رابع بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں رب کی عبادت میں مصروف تھیں کہ آپ کے گھر میں ایک چور داخل ہوا۔ اس نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن ایک لوٹے کے علاوہ کوئی چیز نہ پا سکا۔ جب وہ باہر جانے لگا تو آپ نے کہا کہ اے چور، تو میرے پاس آیا ہے لیکن اب خالی ہاتھ مت جا، میرے گھر آیا ہے تو خالی ہاتھ مت جا۔ اس نے کہا میں نے سارا گھر چھان مارا، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ایک لوٹے کے علاوہ۔ حضرت رابع بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے چور، جا وہ لوٹا اٹھا اور وضو کر اور اس کمرے میں چلا جا اور 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں ادا کر، تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اب اس چور نے وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد وہ جب کمرے میں جا کر اس نے نماز کی نیت کی، نوافل کی نیت کی، تو پیچھے سے حضرت رابع بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا کریم، یہ چور تو میرے پاس کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آیا تھا لیکن اسے مجھ سے کچھ نہ مل سکا، اے مولا اسی لیے میں نے تیری بارگاہ میں اس کو کھڑا کر دیا، اے مولا اب میری لاج رکھ لینا، اسے خالی مت لوٹانا، اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دینا۔ اب وہ چور جب نماز پڑھنا شروع ہوا تو اسے نماز میں اتنی چاچنی محسوس ہوئی، اتنا اس میں خشوع خضوع پیدا ہوا کیونکہ پیچھے ولیہ کی دعا لگ گئی تھی۔ وہ 2 رکعت کیا ساری رات نوافل پڑھتے پڑھتے اس نے گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت رابع بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سجدے کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور اپنے نفس کو ملامت کر رہا ہے کہ اے نفس، تو نے ساری زندگی چوریوں میں گزار دی، تو نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اگر کل بروز قیامت جب تو رب کی بارگاہ میں گیا اور گناہوں کی گٹھلیاں تیرے سر پر ہوئیں تو رب تعالی کیا فرمائے گا؟ رب کے سامنے کیسے جائے گا؟ اپنا کالا منہ کیسے دکھائے گا؟ تو نے ساری زندگی یوں ہی غفلت میں گزار دی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تجھے رب سے صلح کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا کچھ ملا؟ تو کہنے لگا آپ کا بڑا شکریہ، چوری سے بچا کر رب کی راہ دکھا دی۔ میں نے جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، پچھلی خطائیں معاف کر دیں، اب میرا دل عبادت میں لگا دیا اور میں ٹیڑھا تھا، رب نے میرے دل کو سیدھا کر دیا، اب میں اپنے اس دل کو ساری زندگی سیدھا رکھوں گا، کبھی بھٹکوں گا نہیں۔ آپ کا بڑا شکریہ کہ میں آپ کے پاس آیا تو چوری کی نیت سے، لیکن آپ نے کرم فرمایا اور مجھے عبادت میں لگا دیا، مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے عبادت میں ذوق اور شوق عطا کر دیا اور توبہ کی توفیق دے دی۔ آج کے بعد میں کبھی رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، رب نے مجھے قبول کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، عرض کی مولا یہ تو ایک گھڑی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا مجھے بھی قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو غیب سے ندا آئی، آپ کے دل کے کانوں نے سنا، رب نے فرمایا اے رابعہ تیری وجہ سے تو میں نے اس کو اپنا قرب دیا، تیری وجہ سے، تیرے قرب کی وجہ سے، کیونکہ تیرا میرے ساتھ زیادہ قرب ہے، اسی لیے تیرے قرب کی وجہ سے میں نے اس چور کو قرب عطا کیا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی دی اور اس کی عبادت بھی قبول کی اور اس کی توبہ بھی قبول کی۔ وہ سب کچھ تیری وجہ سے کیا کیونکہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جو تیری بارگاہ میں آ گیا میں اسے خالی کیسے لوٹا سکتا تھا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔